دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل کیو اے اے ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ ارے بولو قربانی کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناراض ہو کر فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو قربانی نہیں کرے نا عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین، صدق اللہ مولانا العظیم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے جمعہ کے مبارک دن میں، بلکہ یوں کہو کہ ذی القعدہ کے آخری جمعہ میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئندہ مہینہ جو ہوگا، آئندہ جمعہ جو ہوگا، وہ ہمارا قربانی کا مہینہ ہوگا، اضحیہ ہے یعنی قربانی کا مہینہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے جو پیارا ہے، آئندہ آنے والا جو مہینہ پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں مہینے ہمارے لیے سعادت والے بنائیں اور ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائیں۔ میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے یہ حج کا جو موسم ہے یا قربانی والا معاملہ ہے، اگر اس کے آپ بیک گراؤنڈ میں جاؤ تو آپ کو ایک نبی کا نام ملے گا اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بڑا عجب معاملہ ہے میرے دوستو۔ قربانی ماشاءاللہ ہم سب کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ قربانی کیا ہم کو پیغام دے رہی ہے اس پر ہم کو آنا ہے۔ اور ایک عجب معاملہ ہے، ایک بکرے کی خریداری کا بڑا دھوم دھام معاملہ ہوتا ہے، یہ بکرا وہ بکرا، یہ منڈی وہ منڈی، لیکن کسی کو پوچھو، ہاں ٹھیک ہے بھائی بکرا خریدنا ہے، قربانی کرنا تو واجب ہے۔ ارے بولو قربانی کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناراض ہو کر فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو قربانی نہیں کرے نا عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا، عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا۔ تو قربانی تو واجب ہے، اسلام کا شعار ہے، بولو سب کرتے تھے، کرتے ہیں اور بولو کریں گے۔ ہاں لیکن جو گورنمنٹ حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے یا شریعت نے جو ہمیں طہارت اور صفائی بتایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ لیکن آج یہ جو بکرے کی منڈی اور بکرا خریدنا لینا بیچنا یہ سب تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کسی کو پوچھو کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ میں میں نے بتایا کون سے نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب کسی کو بھی پوچھو نا حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا جانتے ہو، قربانی کرنے جا رہے ہیں نا، حج پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے؟ میرے پیارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا عراق میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کہ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ تین بھائی، بولو کتنے بھائی؟ تین بھائی، جس میں بڑے بھائی کا نام ہے حضرت ہاران، بولو کیا نام؟ حضرت ہاران۔ درمیان والے بھائی کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت ناحور۔ تو تین بھائی، ہاران، حضرت ابراہیم اور ناحور۔ بتاؤ یہ ہم کو معلوم تھا؟ اور پورا قرآن کریم اٹھاؤ، پورا قرآن کریم اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اتنے محبت والے، اتنے پسند کہ 63 مرتبہ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟
63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے ایسا دھوم مچائی, اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم رکوع کرتا ہے, یعنی میرا ابراہیم جب نماز پڑھتے ہیں رکوع کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری امت نے رکوع کر لیا. وہ سجدہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے پوری امت نے سجدہ کر لیا. وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, وہ سیدھے راستے پر ہیں, وہ کبھی شرک اور کفر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. تو پورے قرآن کریم میں کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے؟ 63 ٹائمز آیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے اللہ کے نبی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی معراج پر گئے؟ بولو ہاں, بولو جلدی جلدی بولو معراج. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے, مکہ مکرمہ آئے اور سب لوگ جمع تھے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے پہلے آسمان پر جب میں گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, لیکن جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ہمارے نبی نے فرمایا میں دوسرے آسمان پر پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھ کر آئے. تو وہ کیسے نظر آتے تھے؟ ان کی شکل, ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت خوبصورت, بہت لمبے, دبلے پتلے, گورے گورے اور گھنگرالو بال. ہمارے نبی فرماتے ایسا لگتا جیسے ابھی بھی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. پھر ہمارے نبی بیان کرتے گئے, کہا کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, آپ نے حضرت موسیٰ کو کیسی شکل میں دیکھا؟ تو ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا حضرت موسیٰ لمبے تھے, چوڑے تھے, کچھ موٹے تھے اور کلر گندمی تھا. گندمی یعنی ہمارا جو کلر ہے نا ویسا کلر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ جاہ و جلال تھا, ایک رعب اور دبدبا تھا. پھر ہمارے نبی اس پر آئے کہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو پورے مجمع نے کہا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کی شکل صورت بتائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک شکل بتائی, حضرت ابراہیم کو تو ہم سب پیروی کرنے والے. حضرت ابراہیم کیسے تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابراہیم کے بارے میں نہ پوچھو, جس نے محمد کو دیکھا اس نے ابراہیم کو دیکھ لیا, جس نے ابراہیم کو دیکھا اس نے محمد کو دیکھ لیا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے ابراہیم کو دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم بہت خوبصورت تھے. ارے بولو حضرت ابراہیم بہت خوبصورت تھے. 1,24,000 پیغمبر آئے, بولو کتنے؟ یا ایک روایت میں ہے 2,24,000 پیغمبر ہے. کتنے بھی آئے ہو, 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو, کم زیادہ جتنے بھی ہو, لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نبیوں کو اولو العزم, یعنی 5 نبی, وہ سورج ہے, وہ چاند ہے, وہ ستارے ہیں جو جگمگانے والے ہیں, ویسے 1,24,000 میں 5, جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, دوسرا نام لیا حضرت نوح علیہ السلام کا, تیسرا نام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, چوتھا نام لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور 5واں نام فرمایا خود محمد الرسول اللہ. تو یہ سب قربانی سے پہلے ہم کو معلوم تھا؟ صرف بکرا, مارکیٹ. اچھا, یہ قربانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ میں اسی سبق پر آنے کی کوشش کرتا ہوں, وقت بہت کم ہے. قربانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے, اور سب لے کے چلیں گے انشاءاللہ, ہماری مرضی کچھ نہیں. ساتھ میں بولو ہماری مرضی کچھ نہیں, جو مرضی ہوگی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری مرضی کچھ نہیں, جو مرضی ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی. اسی کا نام شریعت ہے. اگر یہ ہے تو ہم شریعت والے ہیں, کلمہ والے ہیں, مصطفیٰ والے ہیں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا, پہلی رات آرڈر, اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اچھا بیٹے کون؟ حضرت اسماعیل. اور عمر کتنی؟ میری انگلیاں دیکھو, عمر کتنی؟ 7. اب 7 سال کا بچہ, کیا قصور ہے بچے کا؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ زمانہ موبائل کا تھا,
ٹک ٹاک کا تھا، انٹرنیٹ کا تھا، مطلب ہے کہ وہ کوئی بچہ کچھ غلط کرنے والا ہی نہیں تھا. اور پھر نبی کے بیٹے اور جن کو اللہ آگے نبی بنانے والے وہ کتنے معصوم ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیتے وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. ہاں سچ بتانا حضرت ابراہیم نے چلا دی؟ ارے بولو چلائی؟ ارے ہاں بولو نہ بولو، چلائی؟ نہیں چلائی. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ یہ تو بتا میرے بیٹے کا قصور کیا ہے. اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا آیا ہے، اللہ قصور تو بتا دے میرے بیٹے کا قصور کیا. آواز آتی قصور کچھ نہیں، ہمارا حکم ہے. قصور کچھ نہیں ہے، غلطی کچھ نہیں ہے، 7 سال کا بچہ ہے، کیا قصور ہے؟ لیکن ہمارا حکم ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا مجمع بولو چھری چلائی نہیں. پورا دن گزر گیا، پھر دوسری رات آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حکم ہوتا ہے چھری لو اپنے بیٹے کے گلے پہ چلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، پورا دن اور پوری رات یعنی اور 24 گھنٹے گزر گئے، آپ نے چھری چلائی نہیں چلائی. تیسری رات کو حضرت ابراہیم تڑپتے تڑپتے سوئے، معلوم نہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی ہوگی نہ لگی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ابراہیم میری بات نہیں مانو گے، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں. کہا اللہ لیکن قصور کیا میرے بیٹے کا؟ کہا قصور یہی ہے بتانا ہے کہ بیٹے کی محبت پیچھے ہے، اللہ کی محبت آگے. بس اتنا کہا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیسری صبح کیے نا، اپنی بیوی کا نام حضرت حاجرہ، بولو بیوی کا نام کیا کہا؟ بیوی کو کیا کہا؟ 7 سال کا بچہ اسماعیل، صبح صبح نہلا دو نا، اچھے اچھے کپڑے پہنا دو نا، تھوڑا میں ان کو گھمانے لے کے جاتا ہوں. حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا. آپ صرف اتنا سوچے قربانی کے وقت کہ حضرت ابراہیم وہ 3 دن اور 3 رات کیسے گزاری ہوگی. کیا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا؟ جس کو معلوم ہو کہ میرے بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا ہے، کیا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا؟ پیٹ بھر کر پانی پیا ہوگا؟ کیا کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہوگا؟ بلکہ قرآن کہتا ہے ہنسی مذاق تو ایسی دور ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے؟ مینا کے میدان میں. کہاں جا رہے؟ مینا. تو ان لوگوں کی عادت تھی، ابا اور بیٹے کی عادت تھی کہ حضرت اسماعیل کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جب ابا اور وہ ساتھ میں چلے تو حضرت اسماعیل دوڑتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ بس ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو، ابا میں. تو حضرت ابراہیم دوڑتے تھے اور جان بوجھ کر پکڑ نہیں سکتے تھے. تو اسماعیل خوش ہو جاتے تھے دیکھو ابا میرے کو پکڑے نہیں، اور پھر کہتے ابا آپ دوڑو. تو حضرت ابراہیم دھیرے دھیرے دوڑتے تھے، حضرت اسماعیل پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ابا دیکھو میں نے آپ کو پکڑ لیا. یہ روز کا معاملہ تھا. لیکن یہ 3 دن کیسے گئے ہوں گے؟ اب جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ابا اور بیٹے صبح صبح نکلے تو کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل دوڑے، بولے حضرت اسماعیل دوڑے اور کہا ابا آؤ نا میرے کو پکڑو، آؤ نا میرے کو پکڑو. سچ بتاؤ حضرت ابراہیم آج دوڑیں گے؟ ارے بولو نا، آپ بولو آپ دوڑیں گے؟ کیا کہا؟ اب بیٹا آ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. جب بیٹے قریب ہے ابا آپ دوڑتے نہیں بلکہ آپ تو روتے ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا مینا آئے گا وہاں تجھے لٹاؤں گا اور آج تجھے ذبح کر دوں گا، آج تجھے ذبح کر دوں گا. کیسے حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا کہ چھری سے میرے 7 سال کے بیٹے کو ذبح کروں گا؟ اور جب آپ نے کہا نا ذبح کروں گا، تو ہماری بھی اولاد ہے میرے دوستوں، جب کہا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے؟ ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پیٹ بھر کر پانی نہیں پیتے، آپ میرے بغیر آپ کو چین سکون نہیں آتا، آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا رہے کوئی بھی باپ کوئی ابا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا. مگر کروں تو کیا کروں؟ آج اللہ کا حکم آ گیا ہے. بولو کس کا حکم آ گیا؟ کاش ہم کو قرآن پاک یہ موبائل میں جو لگے ہیں نا، کاش ہم قرآن پاک میں لگے ہوتے نا. کیا آیت ہے، دل کو دھڑکا دینے والی آیت ہے. حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال کی ہے، کہا ابا اللہ کا حکم ہے. تو اب چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا. چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اب تو چھری چلنے والی ہے. بیٹے نے کہا چھری چلا
چلانا ابا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا۔ اب سننا، جو لوگ عمرے میں جاتے یا جو لوگ حج میں گئے اور جانے والے، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرماوے۔ آج بھی مینا میں جاؤ تو وہ جگہ بتائی جاتی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا۔ اچھا، حضرت اسماعیل اپنی مرضی سے لیٹے تھے نا؟ ارے ہاں بولو نا، کیا کہا؟ ابا چھری چلانا آپ کا کام ہے، صبر کرنا میرا کام ہے۔ دیکھو ایسے لٹایا، ایسے ایسے ایسے، میں بیٹھا ہوں نا، ایسے سیدھے بالکل لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپتا، ابا ہے نا، ابا ہاتھ کانپتا، یو یو چھری رکھ دیا۔ جیسے چھری رکھا، حدیث میں لکھا فقام اسماعیل، بولو اسماعیل کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو گئے۔ ابا گھبرا گئے، بیٹا تم تو تیار تھے نا، کھڑے کیوں گئے؟ کہا ابا یہ چھری چلاؤ گے مر جاؤں گا، میرا جنازہ ہوگا، میری لاش مبارک ہوگی، لپیٹو گے کس میں؟ کفن کا کپڑا لائے ہو بھائی، ذبح کرو گے خون نکلے گا، سب کپڑے خون والے ہو جائیں گے، آپ کفن کا کپڑا لائے ہو، مجھے لپیٹ کر دفن کیسے کرو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا آج تک کوئی باپ کو دیکھا جو بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلا ہو؟ کسی باپ کو دیکھا تم نے جو بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلا ہو؟ میں بھی کیسے چلتا؟ تو حضرت اسماعیل نے روتے روتے کہا امی نے صبح صبح نہلایا دھلایا، 2 چادر پہنائی ہے، اوپر والی چادر رکھ لو، اب چھری چلاؤ، جب میرا انتقال ہو جائے اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل نے جو اوپر والا چادر تھی دی۔ بتاؤ اب یہ مرحلہ سوچو، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب حضرت اسماعیل اتارتے ہوں گے، اور یہ مت کہو کہ کپڑا اتار رہے ہیں، آج بیٹا اپنے ابا کو کفن دے رہا ہے۔ پھر کیا موڑ آیا؟ کہا بیٹا چلو اب تو لیٹ جاؤ۔ پھر حضرت اسماعیل، دیکھو میں بیٹھا ہوں، ایسے لیٹ گئے، حضرت ابراہیم نے چھری رکھی اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو آئے، تو حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے۔ کہا بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ابا ایسے نہیں، یہ تو یہاں چھری چلے گی، میں تو 7 سال کا، میں روؤں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، آپ کے آنکھوں میں ابھی سے آنسو ہے، آپ کا ہاتھ کانپے گا۔ ابا ایسے چھری نہیں چلاتے۔ ابا ایک 7 سال کا بیٹا کہتا ابا ایسے چھری نہیں چلاتے، مجھے الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ آپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، آج اللہ کا چہرہ سامنے ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے۔ میرے پیاروں، باپ باپ ہوتا ہے، بولو باپ باپ ہوتا ہے، چاہے بیٹا سیدھا لیٹے یا بیٹا الٹا لیٹے، چھری تو بیٹے کے گردن پر ہی چلنے والی ہے۔ بس اب اسماعیل تو الٹے لیٹ گئے، اب تو دیکھ بھی نہیں رہے، اور حضرت ابراہیم، ایک روایت میں آتا حضرت ابراہیم بہت روئے، اللہ کچھ تو فیصلہ کر لے، اللہ کچھ فیصلہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا کرو، ذبح کرو۔ کہا اللہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے نا؟ کپڑا ہے نا، تھا کپڑا تھا کہ نہیں تھا؟ کفن کا کپڑا ہے، اس کو آنکھوں پہ باندھ دو، پٹی باندھو، کپڑے کی مضبوط پٹی باندھو۔ میرے پیاروں، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے جب وہ پٹی باندھی اور اللہ نے کہا ذبح کرنا شروع کرو، اب وہ گھڑی سوچو حضرت ابراہیم کے دل پر کیسا پتھر کلیجے پر رکھا ہوگا۔ وہ شروع کیا بسم اللہ اللہ اکبر شروع کیا میرے پیاروں، اور کتنے اچھے انداز میں کہا اللہ سب تیرے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ سب، جس کو قرآن کریم نے بتایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب چھری چلائی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے یہاں کن فیکن، تھوڑی دیر میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا، اور جنت کا دمبا، جنت کا جانور، حضرت ابراہیم نے تو چھری چلائی۔ بولو چھری، جب چھری چل گئی، چھری رکھ دی، سمجھ گئے میرا بیٹا دنیا سے، اللہ کی طرف سے آواز آتی آنکھوں کی پٹی تو کھولو۔ حضرت ابراہیم روتے روتے کہتے اللہ کیا پٹی کھولو؟ سامنے تڑپتا ہوا میرا بیٹا ہوگا۔ اللہ نے کہا پٹی تو کھولو۔ جیسے پٹی کو کھولا حضرت ابراہیم نے، سننا سامنے تو جانور ہے، ارے بولو سامنے تو جانور ہے، اور تو فوراً بھائی ابا تھے نا، کہا این ابن اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو حضرت اسماعیل تو وہاں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سچ بتانا، میں ہوتا آپ ہوتے کیا کرتے؟ بیٹے کے پاس جاتا، گلے لگ جاتا، پیشانی چومتا۔ حضرت ابراہیم نہیں گئے، سجدے میں گئے، کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی،
اللہ میری قربانی نہیں پسند ہے، جو تو نے کہا سب میں نے کیا، آنکھوں پہ پٹکی بھی باندھ دیا، چھری بھی چلا دیا، کیا میری قربانی نہیں پسند آئی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرا ابراہیم آج تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرا ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اگر تو اپنے بیٹے سے محبت کرتا، اللہ نے فرمایا میں میرے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا، میں تو امتحان لینا چاہتا تھا، جا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور انعام کیا ملے گا؟ بھائی امتحان ہو گیا، کامیاب ہو گئے، اور بہت بڑا امتحان ہوگا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم اب مخلوق کی فکر مت کرنا، اب کسی کی فکر مت کرنا، کوئی سلام کرے نہ کرے، کوئی بات کرے نہ کرے، ہر صبح ہوگی شام ہوگی خود اللہ تمہیں سلام کرتا رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک یہ ادا چلتی رہے گی، قیامت تک یہ ادا چلتی رہے گی۔ اور اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج سے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، کاش ہم کو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ معلوم ہوتا کہ اللہ نے کیسا انعام دیا۔ کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے میرا ابراہیم سلامتی تمہارے اوپر رہے گی، میرا ابراہیم تم میرے دوست رہو گے، میرے ابراہیم قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے پیارو، ہم جب یہ بکرے کو عید کے بعد ذبح کرتے، یہ سب باتیں کان میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، یہاں تو ہوشیاری۔ ہم لوگوں کو اصل میں نا کھانا پینا اتنا اچھا ملتا ہے نا، ہم نے کبھی بھوک تو دیکھا ہی نہیں، دیکھا بھوک دیکھا؟ یہ جتنے بیٹھے ناشتہ، ارے کر کے آئے تو ہاں بولو، نہیں کر کے آئے تو نہ بولو، میں کہاں مانگ رہا ہوں ناشتہ آپ سے، ہم مولانا ایوب کر کے آئے، ابھی جمعہ کے بعد کھانا کھائیں گے، دو آستین چڑھا کے۔ اس لیے ہم کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے یہاں تو کیا معلوم، اور میرا راندیر میں بہت نام ہے، یہاں عید کی نماز ہوئے پہلے میرا بکرا گرے گا، اور پھر سب کو کہے گا سالوں سے چلتا ہے سب سے پہلے میرا بکرا گرے۔ اگر بچے کو گرانا ہوتا تو گرا تھا بچے کو پہلا۔ اور کتنے لوگ تو اتنے نالائق کہ اگر یہ کرتے ہو، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، قربانی کا جانور مقدس جانور ہے، اس کا مذاق مت اڑا، اس کو کھینچنا تاننا، ادھر لا ادھر لا، پکچر کے ہیرو ہیروئن کے نام دیتے ہیں اس کو۔ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر گزرتی ہوگی؟ حضرت ابراہیم سوچتے ہوں گے کیسے کلیجے پر پتھر رکھا، آج کے نالائق ہیرو ہیروئن کا نام بکرے بکریوں کو دیا جاتا ہے اور اس نام سے بلایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ بھائی قربانی کرنا ہے، بے شک کرنا ہے، مگر جانور بہت مقدس ہے۔ یہ تو اتنا جھٹا، زندگی بھر کپڑے کا کاروبار کیا، زمین کا کاروبار کیا، برتن کا کاروبار کیا۔ ایک بکرے کی منڈی میں جائے گا، ایک بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، پوچھے گا کس نے کہا؟ اس نے کہا اتنا کلو گوشت ہوگا، اتنا ہوگا۔ نہ، میرے کو نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ تیرے کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ تو زندگی بھر کپڑا بیچا، ایک بار بکرے پہ ہاتھ رکھا، تیرے کو وزن سمجھ میں آ گیا؟ کہہ دینا بھائی میرے کو نہیں سمجھ میں آتا، پرورتا ہے تو لے لے، نہیں پرورتا تو مت لے، مگر قربانی کا جانور ہے، مقدس جانور ہے، اس کا مذاق ہو رہا ہے۔ ایک حدیث سنا دو آپ کو، سنا دو، وقت ہے نا؟ ایک حدیث، بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں۔ قیامت میں یہ بکروں کا بھی حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھو ہمارے پاس دو طرح کے بکرے، سینگ والا اور ساتھ میں بولو نا جلدی جلدی، بغیر سینگ والا، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ ہاں مفتیان کرام کو پوچھو، دونوں کی قربانی جائے، لیکن دنیا میں اگر سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم سارے بکروں کو جمع کرتے تو سینگ والا بکرا جو ہے نا وہ بغیر سینگ والے بکرے کو کیا ہے؟ مارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں بکروں کو لائیں گے، جس کا سینگ ہوگا نکال دیا جائے گا، اور جس کو سینگ نہیں تھا اس کو دیا جائے گا، اور پھر اللہ کہیں گے دنیا میں اس کے پاس سینگ تھا، اس نے تجھے مارا تھا، آج میں نے اس کو سینگ دیا، اب یہ تجھے مارے گا، کیونکہ اللہ فرماتے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، مجھ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ تو یہ جانوروں کا حساب۔ اچھا جانوروں کے حساب کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ ان کے لیے جنت جہنم تو ہے نہیں، اللہ فرمائیں گے کونوا ترابا، چلو جانوروں کا حساب قیامت کے میدان آن دا ڈے آف ججمنٹ حساب ہو گیا، جاؤ سب مٹی بن جاؤ۔
اس وقت گنہگار کافر کیا کہے گا؟ کاش میں بھی بکرا گدھا ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا۔ قرآن کریم نے فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اللہ کہے گا مٹی بن جاؤ سب۔ تو میرے پیارو، یہ بکروں کا حساب ہوا کہ نہیں ہوا قیامت میں؟ ارے بولو نا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث میں بولو، ہاں بولو۔ تو جب یہ آپس میں لڑے تو حساب ہوتا ہے۔ ہم تو لڑواتے بکروں کو، یہ میرے بکرے کا سینگ، وہ تیرا بکرا، یہاں سے اس کو دھکا دے رہا ہے، وہ وہاں سے اس کو دھکا دے رہا ہے، دونوں آ کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اب ان کا حساب نہیں ہوگا، قربانی کرنے والا تیرا حساب ہونے والا ہے۔ تو تو بکرا اس لیے لایا تھا نا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ پر بکرا لایا تھا نا، کیوں اپنے بیٹے کو ایسا دھکا نہیں مارتا؟ جا مار کے آ، وہ تیرے کو مارے تو اس کو مار کے آ۔ میرے پیاروں، کس کے، چلو بات ختم کریں گے، کس کے لیے قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ سب لوگ اللہ کے لیے قربانی کرتے، جھوٹ تو نہیں بولتے ہو؟ نہیں بولو نا، کس کے لیے قربانی کرتے؟ تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں؟ فوٹو کیوں موبائل میں؟ یہ بکرا خریدا، آیا موبائل میں، پھر دوست کو بھیجا، اسی وقت اللہ کہتا ہوگا میرے واسطے کیا ہوتا تو دوسرے کو کہے کو بھیجا؟ اس کی قیمت بھی بھیجے گا، اس کا کلو گوشت بھی بھیجے گا، اس کا کلر بھی بھیجے گا۔ کیا ہے میرے پیارو؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی سے فرمایا میرے مصطفیٰ نماز بھی پڑھنا تو میرے واسطے، قربانی بھی کرنا تو میرے واسطے۔ نبی کو اللہ فرماتے قربانی کرنا میرے واسطے، اور ہم قربانی کرتے دنیا کے واسطے، موبائل میں فوٹو نکالنے کے واسطے، اور پھر موبائل میں فوٹو عام کرنے کے واسطے، اور میرا اتنے کا تیرا اتنا۔ کیا ہے میرے پیارو؟ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ پورا مجمع بولے نا قربانی کس کے واسطے؟ اچھا، اور اللہ گوشت کبھی مانگا؟ بھائی آپ نے چاہے 10 بکرے کیے ہوئے، اللہ نے کبھی گوشت مانگا؟ اللہ نے کبھی کہا خون دے دے؟ اللہ نے کبھی کہا کھال دے دے؟ اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے جانور سے کیا مطلب، تیرے جانور کے گوشت سے بھی کیا مطلب، خون سے بھی کیا مطلب؟ اللہ تو کہتے میں صرف دل دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے دل سے تو میرے راستے میں قربان کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہو، ہاتھ میں چھری ہو، ہاتھ کپ کپاتا ہو، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی محبت ہو، ہمارے نبی کی محبت ہو، اس میں جانور ذبح ہوتا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اب فکر مت کرنا، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لیکن یہی بکرا تیری سواری بنے گا اور تجھے پل پر پار کروا دے گا۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ چلو میرے دوستو، یہ پورا قربانی کا واقعہ جو میں نے شارٹ کر کے تھوڑی تھوڑی جگہ سے بتایا، خلاصہ پورا یہ ہے حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، ہم لوگ بھی آج سے، اور میں نے کہا نا ہم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا پیٹ، ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں کتاب آئی، ہمارے بھائی مولی حذیفہ نے مجھے لا کر دی، کتاب کا نام ہے کایا پلٹ۔ اس میں میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک بات پڑھا، صحیح میں اللہ کی قسم آدھے گھنٹے تک میں ایسا بیٹھا رہا، سوچتا رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا پڑھا معلوم؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سننا بہت کام کی بات ہے، بالکل نئی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے۔ اب ظاہری بات ہے فجر کے بعد گئے تو، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اشراق کے بعد گئے ہوں گے۔ جب گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے نواسے کہاں ہیں، کیونکہ ہر نانا کو بہت محبت ہوتی ہے، کہا میرا حسن میرا حسین دونوں نواسے نہیں دکھ رہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ تو حضرت فاطمہ نے جو جملہ فرمایا، کہا ابا جان گھر میں کھانے کو کل سے کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں چکھنے کو بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو صبح بچے بہت رو رہے تھے نا، تو ان کے ابا ان کو بازار میں گھمانے گئے۔ ابا کون؟ حضرت علی۔ بول ابا کون؟ حضرت علی، ان کے ابا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا بازار میں گئے، چلو میں بازار میں جا کے میرے نواسوں کی ملاقات کرتا۔ ہمارے نبی گھر میں نہیں گئے، سیدھے بازار کی طرف گئے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو حضرت حسن ایک جگہ ایسے بیٹھے ہوئے، حضرت حسین، دونوں معصوم بچے، کوئی چیز کا ٹیک لگا کر حضرت علی نے بٹھایا ہے، اور حضرت علی کیا کر رہے معلوم؟ راستے میں جو گری ہوئی کھجور ہے
کوئی پکی، کوئی کچی، کوئی پھٹی، کوئی سڑی، اس کو صاف کر رہے اور لا لا کے بچوں کو کھلا رہے، لا لا۔ ہمارے نبی دیکھ رہے، سچ بتانا ہمارے نبی چاہتے تو کیا پورا مدینہ جمع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آسمان سے دسترخوان نہیں اتار سکتے تھے؟ لیکن ہمارے نبی نے دیکھا، بہت دیر تک دیکھا، دور سے دیکھا، پھر ہمارے نبی نے آواز دی، علی بہت دھوپ ہو رہی ہے، بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے، چلو گھر چلے۔ تو حضرت علی نے کہا تھوڑا ٹائم مجھے دے دو، کیونکہ میں نے بچوں کو تو کھلایا، تھوڑی ادھر ادھر اور کچھ کھجوریں رکھی ہے، میں ذرا میرے کپڑے میں لپیٹ لوں، کیونکہ میری بیوی فاطمہ 1.5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھائی ہے، میری بیوی فاطمہ کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ ہمارے نبی کی تو بیٹی ہے نا، ہمارے نبی کی تو نواسے ہے نا، لیکن ہمارے نبی وہاں کھڑے رہے۔ حضرت علی نے کپڑے میں کچھ کھجوریں جمع کی اور ایک ہاتھ میں حضرت حسن کو لیا، ایک ہاتھ میں حضرت حسین کو لیا، اپنے گھر کی طرف چلے۔ ہمارے نبی وہاں بیٹھے بیٹھے روتے رہے۔ میں کہتا ہوں واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ہمارے نبی یہ کہتے ہوں گے، اللہ یہ صبر، اللہ یہ صبر، یہ نواسے کے آنسو، یہ بیٹی کے آنسو، یہ داماد کی طرف، اللہ اس کے بدلے میرے امتیوں کو معاف فرما دے۔ تو ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے، اس لیے یہ سب باتیں ہم کو سمجھ میں، اس لیے آج سے کون کون تیار ہے؟ بس یہ قربانی کا سبق ہم شروع کر دیتے۔ اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی۔ جیسے ابھی کون سی نماز ہے، اب کون سی آئے گی؟ اب مرضی نہیں چاہے گی ہماری، ہماری مرضی نہیں، کہاں دکان چھوڑنے کا، کہاں کاروبار چھوڑنے کا، کہاں جانے کا نہیں، ابھی بعد میں پڑھ لوں گا، گھر میں پڑھ لوں گا، ارے ایک دن اثر نہیں پڑا تو کیا ہوا؟ بس فوراً حضرت ابراہیم کا واقعہ، اپنی مرضی پیچھے، اللہ کی مرضی آگے۔ آ جاؤ عصر کی نماز میں آ جانا، بلکہ ہر نماز میں یہ سوچتے ہوئے آنا کہ بچے کو ذبح نہیں کرنا ہے، اپنی جان نہیں دینا ہے، 10 منٹ آ کر مسجد میں نماز پڑھنا ہے اور اپنی مرضی پیچھے کر کے اللہ رسول کی مرضی کو آگے کرنا۔ سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور ایک بات ضرور کہوں گا، کل میں علی پور ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا، کیونکہ چکلی میں پروگرام تھا، تو میرے ساتھ میں پڑھنے والے میرے بہت ہی پیارے دوست حاجی محمد حنیف منیار، ان کو میں نے ہاسپٹل میں دیکھا، اور جو حال میں نے دیکھا کینسر میں ایک دم جھلس رہے ہیں، موت اور زندگی کے درمیان۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے بھائی کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اور نمبر 2، میرے بہت ہی مربی کہو یا ہمارے سرپرست کہو، بلکہ ہمیں صورت میں فیلڈ میں لانے والے حکیم جی جو سلابت پورہ میں رہتے تھے، حکیم جی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ ایک اللہ کا ایسا ولی بندہ تھا جو بہت مرتبہ میرے بیانوں کو رکھے، میرے بیانوں میں آخر تک رہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سوشل کام اور ہندو اور مسلمانوں کو جمع کر کے ایک تائید کا جو کام تھا ان کا، تو وہ مرحوم ہو گئے۔ اللہ ان مرحوم کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے دیکھو حاجی اسلم بھائی بیٹھے ہیں، ان کے قریبی بھائی کے بچے حامد علی اور یاسمین بانو، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ حامد علی کا اور یاسمین بانو کا، دونوں ہاسپٹل میں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اور ابھی درود ملے گا انشاءاللہ۔ کون سا درود آپ سب کو معلوم ہے؟ اثر بات پڑھنے والا، کتنی مرتبہ بول دو نا، کتنی مرتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ درود شریف لے کر جانا، سب کی سنتیں باقی ہیں، کھڑے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔